خوشی اور اطمینان، یہ ایک ایسی تلاش ہے جس میں ہم سب شریک ہیں۔ ہم اسے کبھی کامیابی میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی رشتوں میں، یا شاید کسی مہنگی چھٹی میں۔ لیکن کیا یہ چیزیں واقعی کام کرتی ہیں؟ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں، غیر معمولی ذریعہ ہے جو اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوئی نئی سیلف ہیلپ کتاب نہیں، بلکہ تقریباً 1 صدی پرانا ایک کتابچہ ہے، خوشی کے 8 اقدام۔ اسے ایک بہت بڑے عالم، امام عبد الرحمن ابن ناصر السعدی نے لکھا ہے۔ تو آئیے آج مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس چھوٹی سی کتاب میں خوشی پانے کے وہ کون سے راز چھپے ہیں، اور کیا یہ آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی کارآمد ہیں؟ مصنف کا جو نقطۂ آغاز ہے نا، وہی بہت چونکا دینے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ سچا ایمان اور نیک عمل ہے۔ اب آج کی دنیا میں جہاں خوشی کو ذہنی صحت اور بیرونی حالات سے جوڑا جاتا ہے، یہ بات کچھ لوگوں کو بہت سادہ لگ سکتی ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے کہ بس ایمان لے آؤ اور خوش رہو؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ پہلی نظر میں یہ واقعی بہت سادہ لگتا ہے، لیکن کتاب اس کی گہرائی میں جاتی ہے۔ مصنف کا مقصد یہ نہیں کہ مومن کو کبھی تکلیف یا غم محسوس ہی نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ فرق رویے کا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ سچا ایمان، جسے وہ ایمان صحیح کہتی ہیں، وہ دل کے لیے ایک لنگر کی طرح کام کرتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ بھی ہے جس میں نیک عمل کرنے والے مومنین سے ایک پاکیزہ زندگی یعنی حیات طیبہ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی پریشانیوں سے خالی نہیں، بلکہ اندرونی سکون اور استقامت سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ذہنی سہارا ہے، یعنی جب زندگی میں طوفان آئے تو یہ ایمان آپ کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ بالکل۔ کتاب 2 طرح کے لوگوں کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک وہ جس کا ایمان مضبوط ہے، وہ اچھے وقت میں شکر کرتا ہے، اور برے میں صبر۔ جی، اور برے وقت میں صبر، اس کے لیے دونوں صورتوں میں خیر ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے پاس یہ لنگر نہیں ہے۔ وہ اچھے وقت میں مغرور اور متکبر ہو جاتا ہے، اور جب حالات بگڑتے ہیں تو وہ بے چینی، غصے اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی پوری دنیا ہی جیسے الٹ جاتی ہے۔ تو ایمان اس کتاب کے مطابق ایک ایموشنل ریگولیٹر کا کام کرتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، یعنی صبر و شکر صرف مذہبی تصورات نہیں ہیں، بلکہ ذہنی صحت کے لیے عملی اوزار بھی ہیں۔ لیکن اگر بنیاد مضبوط ہو بھی، تب بھی روزمرہ کی پریشانیاں وہ تو ذہن پر حاوی ہو ہی جاتی ہیں نا۔ کیا کتاب اس بارے میں کوئی عملی مشورہ دیتی ہے کہ ان خیالات سے کیسے نمٹا جائے؟ جی بالکل، اور یہیں سے دوسرا نقطہ نکلتا ہے جو کہ بہت عملی ہے، اور شاید ہمارے دور کے لیے سب سے زیادہ متعلقہ بھی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ خود کو کسی مفید کام یا علم میں مصروف رکھو۔ آج کل جسے ہم فلو سٹیٹ کہتے ہیں، یہ کچھ ویسا ہی ہے۔ جب آپ کسی کام میں پوری طرح ڈوب جاتے ہیں تو آپ کا دماغ ان پریشانیوں کو بھول جاتا ہے جو آپ کو تنگ کر رہی تھیں۔ یعنی ڈسٹریکشن، خلفشار ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ صرف خلفشار نہیں ہے۔ دیکھیں، مصنف اسے علم نافع یعنی فائدہ مند علم یا عمل صالح یعنی نیک کام سے جوڑتے ہیں۔ جب ایک مومن کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھائی ہو، کام ہو یا کسی کی مدد کرنا، تو اس کا مقصد صرف وقت گزارنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور یہ مقصدیت کا احساس اس کے کام کو ایک گہرا مطلب دیتا ہے اور پریشانی کو دور کرنے میں دوہری مدد کرتا ہے۔ اور اسی سے چوتھا قدم بھی جڑا ہوا لگتا ہے، جو کہ حال پر توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ماضی کی تلخیوں کو بھول جاؤ جنہیں تم بدل نہیں سکتے، اور مستقبل کی فکر نہ کرو جو ابھی آیا ہی نہیں۔ یہ تو آج کل کی مائنڈفلنس تحریک کا مرکزی خیال ہے۔ ان کی ایک دعا کا حوالہ ہے جس میں وہ غم اور حزن سے پناہ مانگتے تھے۔ حزن ماضی کے غم کو کہتے ہیں اور ہم مستقبل کی فکر کو۔ نصیحت یہ ہے کہ اپنی ساری توانائی آج کے دن کو بہتر بنانے پر لگاؤ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس چیز کے لیے کوشش کرو جو تمہیں فائدہ دے، اللہ سے مدد مانگو اور ہمت نہ ہارو۔ یہ ماضی پر پچھتانے یا مستقبل کی چنتا میں گھلنے کے بجائے ایک فعال اور پازیٹیو ذہنیت کی دعوت ہے۔ تو ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہو کر حال میں جیو اور خود کو بامقصد کاموں میں مصروف رکھو، یہ ایک مکمل فریم ورک لگتا ہے۔ اچھا، کتاب میں ایک اور چیز کا ذکر ہے جو دل کے سکون سے براہ راست تعلق رکھتی ہے،
اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جی، مصنف اسے دل کے سکون اور اطمینان کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ، اکبر الاسباب قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذکر کا دل پر ایک تاثیر عجیب، یعنی ایک عجیب و غریب اثر ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کتاب کے مطابق دل کے حقیقی سکون کے لیے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مصنف اسے انشراح الصدر کہتے ہیں، جس کا مطلب صرف ذہنی سکون نہیں بلکہ دل کا کھل جانا، ایک کشادگی کا احساس ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے طمانینت یعنی گہرا اطمینان کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ شکر کا تصور بھی جڑا ہوا ہے۔ آج کل تو گریٹیٹیوڈ جرنلز کا بہت رواج ہے، کیا یہ کچھ ویسا ہی ہے؟ یہ اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ یہ صرف اچھی چیزوں کو لکھنا نہیں بلکہ اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو فعال طور پر پہچاننا اور ان پر غور کرنا ہے۔ مصنف ایک بہت طاقتور ذہنی مشق بتاتے ہیں، اپنی آزمائشوں کا موازنہ اپنی نعمتوں سے کرو۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی مشکلات آپ کی نعمتوں کے سمندر میں ایک قطرے کی طرح ہیں۔ اس سلسلے میں کتاب میں ایک نبوی تعلیم کا ذکر ہے جو مجھے بہت متاثر کن لگا۔ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں اور ان کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں۔ یہ تو سماجی موازنے یعنی سوشل کمپیریزن کے زہر کا بہترین علاج لگتا ہے، جو آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک وبا بن چکا ہے نا؟ بالکل، یہ ایک نفسیاتی حکمت عملی ہے جو آپ کی توجہ اس چیز سے ہٹا کر جو آپ کے پاس نہیں ہے اس چیز پر مرکوز کرتی ہے جو آپ کے پاس ہے۔ یہ فوری طور پر قناعت اور شکر گزاری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اب تک جو باتیں ہوئیں وہ کافی حد تک سمجھ میں آتی ہیں، لیکن 5واں قدم آج کل کے لحاظ سے بہت دلچسپ ہے، بدترین حالات کا تصور کرنا۔ یہ تو الٹا لگتا ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ مثبت سوچنے کا کہا جاتا ہے۔ یہ کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور یہی اس نقطے کی گہرائی ہے۔ یہ آج کل کی نفسیات میں سٹوئک نیگیٹو ویژولائزیشن کہلانے والی ٹیکنیک سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اس کا مقصد مایوس ہونا نہیں بلکہ ذہنی طور پر خود کو تیار کرنا ہے۔ جب آپ کسی ممکنہ مشکل جیسے نوکری چھوٹ جانے یا بیمار پڑنے کا تصور کرتے ہیں تو آپ 2 کام کرتے ہیں۔ اول، آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں جس سے خوف کم ہو جاتا ہے۔ دوم، آپ اس سے نمٹنے کے لیے پہلے سے حکمت عملی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ گھبرانے کے بجائے تیاری کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ عمل انسان کو طمانینت یعنی سکون اور توطین یعنی استقامت عطا کرتا ہے۔ یہ آپ کو غیر فعال پریشانی کی کیفیت سے نکال کر فعال حل کی طرف لاتا ہے اور آپ کی طاقت کو تازہ دم کرتا ہے، جسے کتاب میں تجدید قوا کہا گیا ہے۔ جب آپ بدترین صورتحال کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اصل مسئلہ اس سے کم ہی شدید لگتا ہے اور آپ گھبرانے کے بجائے حل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یہ تو ذہنی مضبوطی کی ایک اعلیٰ شکل ہے، اور یہ چھٹے قدم سے سیدھا جڑتا ہے، جو ہے دل کی مضبوطی اور اللہ پر بھروسہ۔ کتاب اسے اعصابی اور ذہنی بیماریوں کا ایک بڑا علاج قرار دیتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ دونوں قدم مل کر کام کرتے ہیں۔ جب آپ نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر لی، بدترین حالات کا تصور کر لیا اور حکمت عملی بنا لی، تو اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اسی کو توکل کہتے ہیں۔ کتاب خبردار کرتی ہے کہ وہم یعنی اواہم اور منفی خیالات فاسدہ سے متاثر نہ ہوں۔ جب دل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ان چیزوں سے آسانی سے متاثر نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ بھروسہ دل کو مضبوط، قوی القلب بناتا ہے اور اس سے پریشانیوں اور وسوسوں سے بچاتا ہے۔ اچھا، اب تک تو بات ہوئی انفرادی ذہنیت اور اللہ سے تعلق کی، لیکن ہمارے تعلقات کا خوشی سے کیا لینا دینا ہے؟ اکثر تو رشتے ہی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ کیا کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے؟ وہ بہت خوبصورتی سے بات کرتی ہے۔ 7واں قدم ہے برائی کو اچھائی سے دور کرنا۔ اس کے لیے میاں بیوی کے تعلق کی ایک حدیث کو مثال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی ایک عادت ناپسند ہو تو شاید اس کی کوئی دوسری عادت تمہیں پسند آ جائے۔ یعنی خامیوں پر نہیں، خوبیوں پر توجہ دو۔ بالکل، یہ ایک بہت عملی مشورہ ہے۔ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے دوست، شریک حیات یا ساتھی کی صرف خامیوں کو دیکھتے رہیں گے تو رشتہ بوجھ بن جائے گا۔
لیکن اگر آپ ان کی خوبیوں کو یاد رکھیں گے اور ان کی قدر کریں گے تو تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی قائم رہے گی۔ یہ سوچ تعلقات میں ایک مثبت توانائی لاتی ہے اور بہت سے غیر ضروری جھگڑوں سے بچاتی ہے۔ اور آخر میں 8واں قدم، جو شاید سب سے سادہ لیکن سب سے مشکل ہے، جی، خوشی کے لمحات سے لطف اندوز ہونا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ذہین شخص جانتا ہے کہ حقیقی زندگی وہی ہے جو خوشی اور سکون میں گزاری جائے، اور یہ بہت مختصر ہے، اسے غم میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دراصل پچھلے تمام اقدامات کا نچوڑ ہے۔ جب آپ نے اپنا ذہن صاف کر لیا، ماضی اور مستقبل کی فکر چھوڑ دی اور حال پر توجہ مرکوز کی، تبھی آپ موجودہ لمحے کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اسی قدم میں 2 اور عملی مشورے بھی ہیں۔ ایک یہ کہ جب کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کا موازنہ ان بے شمار نعمتوں سے کریں جو آپ کے پاس ہیں۔ اس سے اس تکلیف کی شدت کم ہو جائے گی۔ اور دوسرا مشورہ کیا ہے؟ دوسرا مشورہ بہت طاقتور ہے۔ اپنے اچھے کاموں کے بدلے اللہ کے سوا کسی سے شکریہ یا تعریف کی امید نہ رکھیں۔ جب آپ لوگوں سے توقعات وابستہ نہیں کرتے تو آپ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ آپ اپنا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اس سے آپ کو ایک ایسا سکون ملتا ہے جو لوگوں کی تعریف یا تنقید سے بالاتر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کتاب خوشی کو کسی منزل کے طور پر نہیں بلکہ ایک سفر کے طور پر پیش کرتی ہے، ایک ایسا اندرونی سفر جو ایمان سے شروع ہوتا ہے اور پھر عملی اقدامات اور صحیح ذہنیت کے ذریعے طے کیا جاتا ہے۔ بالکل، یہ 8 اقدامات الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان آپ کو صبر اور شکر سکھاتا ہے، اس سے آپ حال میں جینا سیکھتے ہیں۔ ذکر اور مثبت سوچ آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ مضبوطی آپ کو تعلقات بہتر بنانے اور زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں مدد دیتی ہے۔ یہ خوشی کا ایک جامع اور مربوط نظام ہے۔ آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال پیش کرنا چاہوں گی۔ کتاب کے آخر میں ایک اور عالم العز ابن عبد السلام کا ایک قول نقل کیا گیا ہے جو آزمائش کے فوائد کو بیان کرتا ہے۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آزمائش انسان کو برائی، تکبر اور غرور سے پاک کرتی ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ جن مشکلات اور آزمائشوں سے ہم ہر قیمت پر بچنا چاہتے ہیں وہی در حقیقت وہ اوزار ہیں جن سے حقیقی اور دیر پا خوشی کے لیے درکار عاجزی، کردار اور گہرائی پیدا ہوتی ہے؟